الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کی تلاوت کی گئی ہے خطبے میں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر ہی بھیجا ہے۔ بظاہر بہت سے بھائیوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آیت قرآن مجید میں کہاں پر ہے، یا آیت کے الفاظ یاد نہ ہو، مگر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا معلوم نہ ہو۔ ہر مسلمان مرد و عورت، چھوٹا اور بڑا، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رحمت للعالمین کا عقیدہ رکھتا ہے، رحمت للعالمین ہونے کو جانتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں نے اسی عنوان پر کچھ تفصیل بیان کیا تھا۔ آج بھی اسی آیت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کارنامے، آپ کی کچھ تعلیمات، آپ کی کچھ ہدایات بیان کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ بیان کر کے اور بیان کو سن کر ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے زیادہ پہچاننے والے بن جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق ہمیں بڑھ جائے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت اور تقاضا محسوس ہو کہ نہیں، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کے بغیر چارہ نہیں ہے اور گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم پرسکون زندگی چاہتے ہیں اور ہم کامیاب دنیا گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، پہچانیں اور ان کی تعلیمات کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ رحمت للعالمین کا ہونا تو ہم سب کو معلوم ہے، مگر ہم غور بہت کم کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی کسی غیر کے سامنے اس بات کو ثابت کرنا پڑ جائے کہ تمہارے نبی رحمت للعالمین کیسے ہیں، تو شاید ہم بہتر انداز میں ثابت نہ کر پائیں۔ اس لیے بھی یہ بیان کیے جاتے ہیں
تاکہ ہماری عوام کو کچھ مواد اور پوائنٹ حاصل ہوں، تاکہ اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں اور اپنے سفر و حضر میں انہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی معلوم ہو۔ تو رحمت للعالمین پر بات شروع کرنے سے پہلے اس کی تمہید یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ایک زمانہ ہے اور ایک زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ہے، اور ایک زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے۔ 3 زمانوں میں ہم بحث کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تقسیم صرف بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے بات شروع کرنا چاہیے اس دور کی جو دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا ہے، مگر میں بات شروع کروں گا اس دور سے جو دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے، خاص طور سے ہمارا موجودہ وقت، موجودہ دور۔ اور یہ قلب موضوع اس وجہ سے ہے، موضوع کا پلٹنا اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ جب موجود چیزیں اور معلوم چیزیں ہمیں ہمارے اندر، ہماری سمجھ کے اندر آتی ہیں تو پھر غیر موجود چیزوں کا سمجھنا اس کے سہارے سے آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا دور ہمارے سامنے ہے، اس کے تمام مشاہدات و واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس پر ذرا غور کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ لہذا بات کو شروع کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے اسلامی حکومتوں کا تقریباً خاتمہ ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں بھی ہیں وہاں پر اسلامی قوانین رائج نہیں ہیں، لہذا ہر طرف دنیاوی قانون ہیں، اور جو حکمران ہیں وہ ظالم و جابر ہیں، وہ ہمدرد اور رحم دل نہیں ہیں، مفاد پرست ہیں، خود غرض ہیں۔ لہذا آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے قانون دنیا کے اندر پاس ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا نکاح پر تو پابندی ہے، 21 سال سے کم کی عمر میں نکاح پر پابندی ہے، لیکن 21 سال سے کم کی عمر میں اگر لڑکے اور لڑکی بغیر نکاح کے آپس میں سنگسات میں رہتے ہیں اور تمام وہ امور انجام دیتے ہیں جو امور میاں بیوی کے درمیان انجام دیے جاتے ہیں، تو حکومت ان کو سرٹیفکیٹ فراہم کرتی ہے، اس کی اجازت دیتی ہے۔ 18 سال کا لڑکا اور 18 سال کی لڑکی اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر، اپنے پریوار اور خاندان کی رضامندی کے بغیر اگر سنگ میں کسی ہوٹل میں یا کسی جگہ بھاگ کر رہنا چاہیں تو حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اگر وہ نکاح کر لیں تو حکومت ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ نکاح کرنے پر پابندی اور زنا کرنے کی آزادی، یہ قانون ہے۔ اسی طریقے سے شراب کی اجازت، لواطت کی اجازت، جوئے کے جواز کی فراہمی، اور پوری دنیا کے اندر سودی نظام اور پوری دنیا کے اندر 2 نمبر کے دھندے اور منشیات کی فراوانی، یہ سب حکومتوں کی سرپرستی میں ہوا کرتا ہے۔ عام آدمی کے بس میں یہ کام نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بے پناہ ظلم و ستم، اوپر کی جو کاسٹ ہے وہ نیچے کے کاسٹ پر کس طرح ظلم و ستم کرتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ واقف ہوں گے اخباروں کے ذریعے اور نیوز چینلوں کے ذریعے۔
اسی طرح باطل پرستی اور حق کی آواز کو دبانا، مظلوموں کا ساتھ نہ دینا، مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے والوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنا، اور ہر ناجائز چیز سے متاثر ہونا، ہر باطل قانون سے متاثر ہونا، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، مگر خصوصاً ان پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ ان کے کیا اثرات ہیں، ان کے کیا نتائج ہیں، اور ان کے آگے پیچھے کے پس منظر کیا ہیں، ان پر ہماری عموماً نگاہیں نہیں جاتی۔ یہ چند چیزیں میں نے گنوائی، اب میں ذرا تفصیل میں جا کر 2-4 منٹ اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جب کوئی غیر فطری قانون پاس کرتی ہے تو اس قانون سے سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہر قوم، ہر طبقہ غلامی اختیار کر لیتی ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس قانون کو تسلیم کر لیتی ہے، مگر ایک قوم صرف مسلمانوں میں بھی صرف وہ طبقہ جو صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہے، صرف وہ طبقہ تمام ظلموں کے خلاف، تمام باطل پرستی کے خلاف آواز کو اٹھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آواز کتنا اثر کرتی ہے اور کہاں تک کامیابی ملتی ہے اور کہاں تک طاقت حاصل ہوتی ہے، یہ بالکل الگ موضوع ہے، الگ عنوان ہے۔ بات یہ ہے کہ ان باطل طاقتوں سے ٹکرانے کی ہمت کون رکھتا ہے، آواز کون اٹھاتا ہے۔ صرف آپ غور فرمائیں گے تو ایک قوم ہے، وہ قوم مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی بہت طبقے ہیں، ان طبقوں میں اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ جتنے بھی قانون بنتے ہیں، جتنے بھی باطل طاقتیں آتی ہیں، جتنے بھی شیطانی قوانین اور رسم و رواج آتے ہیں، آپ سب پر غور فرمائیں۔ آج کل حکومتوں کے لیے بڑا آسان ہے میڈیکل سائنس کے ذریعے لوگوں کو مجبور کر دینا، WHO کے سہارے سے وہ جو چاہتے ہیں عوام کے اندر نافذ کر دیتے ہیں۔ کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف قلم اٹھا سکے، اس کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ تنہا ایک قوم ہے مسلمان جو اس کے خلاف قلم اٹھاتی ہے، آواز اٹھاتی ہے، اور اللہ کے قانون کو بیان کرتی ہے، اللہ کے قانون کو بیان کرتی ہے کہ ان حالات کا حکم بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے یوں بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر تمام مظالم اور عدوان، اس کے خلاف آوازیں یہی ایک قوم اٹھاتی ہے۔ اب غور فرمائیں، اگر یہ قوم بھی نہ ہو یا نہ ہوتی تو پھر دنیا کے کیا حالات ہوتے؟ دنیا کے حالات یہ ہوتے کہ ایک مخصوص طبقہ حکومت پر قابض ہو جاتا، اور ایک مخصوص طبقہ فوجی ہو جاتا، ایک مخصوص طبقہ تاجر، اور باقی سارے کے سارے غلام۔ یہی منصوبہ بندی بھی ہے، اور حقیقت میں یہی ہونا بھی تھا۔ جہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہوتی وہاں پر باقی سب غلام، جہاں ہندوؤں کی حکومت ہوتی وہاں ان کی حکومت، باقی سب غلام۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھا جاتا اور باطل پرستی عام ہو جاتی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا نے سودی نظام بینک کے ذریعے رائج کیا تو ہر طبقے نے اسے تسلیم کر لیا۔ انکار کرنے والا کون ہے جو کہتا ہے ہم LIC نہیں کرا سکتے؟ کون ہے جو کہتا ہے ہم سود نہیں لے سکتے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم FD نہیں کرا سکتے؟ کون ہے یہ جو کہتا ہے کہ ہم سونے چاندی کا کاروبار یہ آن لائن ادھار نہیں کر سکتے؟ ہے کوئی قوم سوائے مسلمان کے؟ کوئی قوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کی تعین، عمر کی تعین اور زنا کے لیے خلاصہ،
اور شراب اور جوئے اور دیگر منشیات کے جواز کی فراہمی، تمام قومیں، تمام مذاہب اس پر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ایک قوم کا ایک طبقہ اس کے خلاف اپنی آواز و قلم کو بلند کرتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ کرے تو کیا ہو؟ تمام باطل جائز ہو جائے، تمام شیطانیتیں رائج ہو جائیں، اور حق پرستی کا ایک فرد، حق پرستی کی آواز اٹھانے والا ایک بندہ بھی آپ کو پھر ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر جو حالات ہیں وہ حالات اسی طریقے کے ہیں۔ یہ حالات کب کے میں نے بتلائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے۔ ایک نظم پڑھی جاتی ہے، اگر یہ مدارس مساجد نہ ہوتے، خدا کی قسم نور ایمان نہ ہوتا۔ یہ الفاظ صرف کلام نہیں ہے بلکہ بہت بڑی حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ ان کا منبع اور سرچشمہ یہ مدارس اور مساجد ہیں، یہی ہے قلعے، اور اس کے اندر سب شریک ہیں، سارے نمازی، عوام بھی، خواص بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، مرد بھی، عورت بھی، جو اسلام کے علم کو، اسلام کے جھنڈے کو کچھ نہ کچھ لے کر چل رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں عبادتیں، عقائد، اسلامی فکر، تسبیحات، اللہ اور رسول کا نام اور ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ اور فکریں وہ لیے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو یہیں سے وہ طاقت نکلتی ہے جو باطل سے ٹکراتی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم تو کچھ کرتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اور آپ جب مسجدوں میں آتے ہیں، ہم اور آپ جب اسلام کو اختیار کرتے ہیں، ہم اور آپ جب اعمال پر آتے ہیں، تو اس کا جو مثبت اس کا مثبت جو پیغام جاتا ہے اور اس سے جو مثبت اثر نکلتا ہے، یہی اثرات دنیا کے باطل اثرات سے ٹکراتے ہیں۔ اسی سے افراد نکلتے ہیں، اسی سے فکریں نکلتی ہیں، اسی سے قوتیں نکلتی ہیں۔ لہذا ہمارا اور آپ کا صرف مسجدوں تک چلے آنا اور تنہائیوں میں رہ کر اعمال کر لینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب فرض کریں کہ یہ بھی نہ ہوتا تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ جو 600 سال میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکچوئل 600 سال، 610 سال، 590 سال، میں موٹا 600 سال کہہ رہا ہوں۔ تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ آپ نے 23 سال لوگوں کے درمیان رہ کر، 33 سال لوگوں کے درمیان رہ کر دین کی خدمت کی، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، لوگوں میں اصلاح کی، اللہ کو پہچانوایا، اللہ سے ملایا، اور آنے والے نبی کی بشارت دی، آنے والی آخری امت کی بشارت دی۔ 33 سال آپ صرف دنیا میں رہے، اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ پھر جو 650 سال کا زمانہ ہے، یا تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے، اس درمیان کوئی نبی نہیں تھا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور حضرت عیسیٰ کے امت کے جو صحابہ تھے، جو ولی ہوں گے، اس امت کے جو تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوں گے، رفتہ رفتہ وہ بھی ناپید ہو گئے، دنیا سے ختم ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آنے تک دنیا کے کیا حالات تھے؟ میں نے جو بات کے حالات بتلائے ہیں، یہ انہی حالات کو سمجھانے کے لیے بتلائے ہیں۔ کوئی ایک بندہ بھی حق کی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، کسی کے پاس طاقت نہیں تھی۔ پوری دنیا طبقوں میں بٹی ہوئی تھی، برادریوں میں بٹی ہوئی تھی، نفرتوں میں بٹی ہوئی تھی، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، اور
سود خوری، جوا، نشہ، زنا، ہر گندا کام، ہر وہ کام جو انسانیت کو شرمسار کرتا ہے، وہ تمام کے تمام تہذیب اور تمدن بن کر قوموں کے اندر رائج تھے۔ اور ظلم و ستم کو عیب نہیں بلکہ اپنا خاندانی امتیاز سمجھا جاتا تھا کہ ہم بڑے ہیں تو ہمارا حق ہے۔ اس ملک کے اندر بھی چند سالوں تک پہلے اس طرح کی باتیں تھیں، آج بھی ہیں۔ وہ اس کو ظلم نہیں سمجھتے، انسانیت کے خلاف نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیدائشی جنم جات حق ہے، ادھیکار ہے۔ اس لیے وہ اس کو بالکل بے لگام برتتے ہیں، چاہے اگلے کی جان چلی جائے، اگلا برباد ہو جائے، کچھ بھی ہو، مطلب نہیں ہے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیسا اندھیرا اور تاریکی رہی ہوگی، باطل پرستی کا کیسا دورہ رہا ہوگا، شیطانیت کیسا ننگا ناچ ناچتی رہی ہوگی، اور حق کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ لہذا ہر کمزور دبا کچلا تھا، ہر مظلوم اور مجبور بالکل لاچار اور بے بس تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا اور آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا، قد بلغتا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ میں نے تم لوگوں کے یعنی امت کے حقوق کو ادا کر دیا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے حقوق ادا کر دیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے فرائض تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما دیے تھے اور صحابہ سے سوال کر رہے تھے، اور وہ کون سی تعلیمات تھیں، وہ کون سی ہدایتیں تھیں جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا، اور وہ کون سے کمالات تھے، کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب ملا، اور آج مسلمان رحمت للعالمین کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں تھیں، کون سا عنوان تھا جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی حالت بالکل بدل ڈالی، جو قوم پستی میں تھی وہ دنیا کے امام بن کر ابھر گئی، پوری جو اپنے شہر کے اندر حکومت نہیں کرتی تھی اس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کر لیا۔ وہ کون سی خوبیاں تھیں؟ ہم اگر ذرا سا غور کر لیں آگے پیچھے کے حالات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انقلاب برپا کر دینے والی تعلیمات پر، تو ہمارا دل خود بخود گواہی دینا شروع کر دے گا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ ذرا جزیات میں، تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے گنوا بھی دے رہا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور یہ ایسے پیغمبر ہیں جو ان کے بوجھ کو اتارتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے گلوں میں جو طوق اور بندھن پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو کھول رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ آیت کیوں بیان کی گئی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس پر غور کریں۔ کیا ہے کہ جو پچھلی قومیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر احکام سخت فرمائے تھے، بہت شدید احکام تھے۔ کیا تھے احکام؟
اور کیوں تھے پہلے اس کو بتلا دیا جائے، کیونکہ جو پچھلے قومیں تھیں وہ بہت متشدد تھیں، تمرد تھا، سرکشی تھی اور بڑے ظالم و جابر تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احکام بھی انہی کے حساب سے نازل فرمائے۔ لہذا کیا حکم تھا؟ اگر کوئی جنت میں جانے کے لیے، آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو اپنی جان گنوانا پڑے گا، پیغمبر وقت کے پاس جا کر توبہ کرنا اور اپنی جان کو وہاں پر قربان کر دینا۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ مختلف جگہوں پر کھینچا ہے۔ توبہ کرنا یعنی اپنی جان کی قربانی پھر اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دینا، یہ تھی توبہ۔ اور اگر بدن میں کہیں نجاست لگ جائے تو پانی سے دھل کر نجاست صاف نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کو کھنچنا اور چمڑی کو چھیل دینا۔ کپڑے کے اندر اگر نجاست لگ جائے تو کپڑا پانی سے پاک نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اس کو کینچی سے کاٹ کر نکال دینا۔ اور جنگوں میں اگر مال غنیمت حاصل ہو جائے تو مال غنیمت لوگ آپس میں بانٹ کر اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس کو سارا کے سارا اکٹھا کر کے جلا دینا۔ اور زکوٰۃ اور صدقات یہ لوگوں کو نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ کسی کھیت میں جمع کر کے جلا دینا۔ یہ پچھلی قوموں کے اندر یہ احکام تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے احکام تھے جو نہایت سخت تھے۔ اونٹ کے گوشت حرام کر دیے گئے، اور گائے اور بیل اور بھیڑ کی چربیاں اللہ رب العزت نے حرام فرما دی تھیں۔ اس طریقے سے بہت سے کھانے پینے کی اشیاء، بہت سے کھیل کود کی چیزیں، یہ سب کے سب حرام کر دیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے صدقے میں تمام احکام کے اندر بالکل ڈھیلا فرما دیا، احکام کو بالکل نرم فرما دیا۔ لہذا توبہ اس قدر آسان فرما دی کہ اب کوئی کہیں کسی حال میں بھی ہو، وہ جب چاہے اللہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ مسجد کا ہونا شرط ہے، نہ خروج شرط ہے، نہ پاکی شرط ہے، نہ وقت شرط ہے، نہ جگہ شرط ہے، نہ کوئی مقام شرط ہے۔ آدمی جہاں ہو، جیسا ہو، جس حال میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ توبہ کر سکتا ہے۔ زبان چلے نہ چلے، اگر دل و دماغ چل رہا ہے، توبہ کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اذان کہنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، طلاق دینے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے الفاظ تلفظ شرط ہیں۔ تلفظ کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہوتی، مگر توبہ کرنے کے لیے اللہ نے تلفظ بھی شرط نہیں رکھا۔ دل میں سوچا اور توبہ قبول ہو گئی۔ اور کھانے پینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وسعت فرما دی۔ عبادت کے اندر اللہ نے وسعت فرما دی۔ پہلے مسجدوں کے علاوہ، عبادت گاہوں کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں، جتنے دھرم ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان کے یہاں عبادتیں مشروط ہیں۔ عبادت گاہوں کے اندر عبادتیں ہو سکتی ہیں، ویسے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے راستہ بالکل ہموار کر دیا۔ کعبہ سامنے نہیں ہے، قبلہ سامنے نہیں ہے، مسجد بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، کھلا میدان ہو یا چلتے ہوئے ٹرین ہو یا ہوائی جہاز ہو، کہیں پر بھی آپ اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں اور اپنے فرض کو ادا فرما سکتے ہیں۔ بے پناہ احکام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی فرما دی۔ اور حقوق، انسانوں کے اندر حقوق، اولاد، ولد اور والد کے درمیان حقوق، میاں اور بیوی کے درمیان حقوق، اور بھائی اور بھائی کے درمیان حقوق، انسان اور انسان کے درمیان حقوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ تعلیمات دی۔ والدین کو یہ بتلایا
والدین کو یہ بتلایا کہ اگر کوئی والدین اپنے 2 بچیوں کی تربیت کر لیں گے تو وہ جنت میں وہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک ساتھ اس طرح داخل ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ایک ساتھ میں ہوتی ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا اولاد کی تربیت پر۔ یہ فرمایا کہ جس نے اپنے اولاد کا اچھا نام رکھا اور اس کو اچھی اخلاق، اچھی تہذیب سکھلائی، اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک طرف سکھلایا اور ایک طرف اس پر ثواب کی ضمانت دی، جنت کی ضمانت دی۔ دوسری طرف اولاد کو یہ سکھلایا من لم یؤقر کبیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بڑوں کی عزت کرے اور چھوٹوں پر شفقت کرے۔ اگر چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا معنی؟ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ اس کے ایمان اور اسلام میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ابھی باقی ہے۔ یہ بتلایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہم زندہ رہیں تو اللہ راضی رہے، ہم مریں تو اللہ راضی رہے، ہم جب اللہ کا سامنا کریں تو اللہ ہم سے راضی رہے، یہ چاہتے ہو تو اس کا نسخہ یہ بتلایا کہ باپ کو راضی کرو۔ اگر باپ راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا، اور باپ ناراض رہے گا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہ اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، اولاد کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی تعلیمات ہیں اور نہ جانے کتنی احادیث مبارکہ ہیں، پڑھ کر سنائیں تو ایک لمبا وقت درکار ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ کون سی تعلیمات تھیں؟ وہ یہ تعلیمات تھیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ اولاد اور والدین کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصلاح برپا کی، بلکہ عام مسلمانوں کے درمیان، ائمۃ المسلمین کے درمیان، بلکہ یہ فرما دیا الدین النصیحہ، دین نامی ہے خیر خائی کا، جس کے اندر خیر خائی نہ ہوگی اس کے اندر دین نہیں ہوگا۔ فرمایا حق اخوۃ الکبیر علی اصغرہا حق الوالد علی ولدہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا وہی حق ہے جو باپ کا حق ہے اپنے اولاد پر۔ باپ جب موجود نہ ہو تو پھر بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہے، باپ کے درجے میں جو اکرام، جو فرما برداری اور جو رضا جوئی اور جو باپ کی منشا کے مطابق باپ کے ساتھ کرنا تھا، اب وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ برتا جائے گا۔ بڑے بھائی کا اکرام، اس کی فرما برداری اور اس کی منشا، اس کی رضا جوئی، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیسے چاہتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر اس کی رضا جوئی کو حاصل کرنا یہ اب ضروری ہوگا۔ میاں بیوی کے درمیان حقوق بتلائے، انسانیت کے درمیان حقوق بتلائے۔ فرمایا الخلق کلہ عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ، اب سب سے محبوب مخلوق اللہ کے نزدیک کون ہے؟ من احسن الیہ، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے۔ غلاموں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے؟ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے غلام کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے ابو ذر کو بلوایا اور فرمایا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت باقی ہے، ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے۔ فرمایا انہم اخوانکم فی الدین، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں،
فضلکم اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے، اس کو محسوس کرو۔ اور یہ فرمایا اگر یہ تمہارے من کے مطابق نہ ہو، ان لم یلائمکم، اگر یہ تمہاری منشا اور تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے، فبیعوہ، ان کو بیچ دو، ولا تظلموا علی خلق اللہ او کما قال، اور سنو اللہ کی مخلوق کو تکلیف مت پہنچایا کرو۔ ایک غلام کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں، جبکہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ غلام ایک مشین ہے، ایک غیر جاندار ہے۔ آج بھی نوکروں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اسی طریقے سے بے رحمانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اپنے ملازموں کے ساتھ کتنی بار درگزر کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بار۔ فرمایا اس سے زیادہ غصہ ہو؟ فرمایا 70 بار۔ یہ جو ملازم ہے ان کے ساتھ، اور اگر چھوٹا بھائی ہو تب کتنی بار درگزر کریں گے ہم لوگ؟ ماتحت تو ہمارے گھر کے لوگ کتنی بار درگزر کریں گے؟ ایک دن میں 70 بار۔ میں نے ادھورا بولا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن میں 70 بار۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ جب صحابہ نے یہ تعلیمات اپنے اندر لیں تو انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ ہم بھی آج ان تعلیمات کو لیں گے تو گھروں میں انقلاب برپا ہو جائے گا، ایسے اصلاح آ جائیں گی کہ ہر شخص پکار اٹھے گا کہ واقعی محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو امن ہے، ایمانداری ہے، رحم دلی ہے اور نصیحتیں ہیں اور ہمدردیاں ہیں، یہ فیضان ہے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے علاوہ زبان کی صداقت اور دلوں کا خلوص، معاملات کی صفائی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ ساری چیزوں پر غور کر لیں۔ یہی ساری تعلیمات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے وہ رحمت للعالمین قرار پائے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ انہی کے امتی ہیں اور انہی کے جھنڈوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، انہی کے دین کے علمبردار ہیں۔ اور میں نے شروع میں یہ بتلایا کہ یہی واحد قوت ہے جو دنیا کے باطل نظام سے ٹکراتی ہے۔ لہذا بہت ضروری یہ ہوا کہ ہم اپنے اندر دین کو اتاریں، اپنے گھر والوں کے اندر دین کو اتاریں، دین کو پلائیں اور دین پر عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چن چن کر اپنے آنکھوں پر سجائیں اور عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔